ہمنا اسلامک کڈ ٹی وی۔ قصے انبیاء۔ آج سے ہم ایک ایسی کہانی کی شروعات کریں گے جس میں ایک بادشاہ نے اپنے آپ کو خدا کہا، لوگوں پر ظلم کیا اور کہا کہ میں ہی سب کا مالک ہوں، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کا جلوہ دکھایا اور اس کے غرور سے بھرے تخت کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ کہانی ہے فرعون کے گھمنڈ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر اٹوٹ یقین کی۔ آج سے دربار میں سب کچھ اب بدل چکا تھا۔ حضرت آسیہ خوش تھی، لیکن اچانک حضرت موسیٰ زور زور سے رونے لگے۔ محل کی سب دائیاں اور باندھیاں بلا لی گئیں، مگر حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ بھیڑ میں دور کھڑی ایک چھوٹی لڑکی، وہی حضرت موسیٰ کی بہن، یہ سارا منظر چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، کیوں یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے؟ حضرت آسیہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچہ کسی کا دودھ کیوں نہیں پی رہا؟ تبھی اسی بھیڑ میں سے وہ لڑکی آگے بڑھی اور بولی، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ قبول کر لیتا ہے۔ فرعون نے کہا، کون ہے وہ عورت؟ لڑکی نے جواب دیا، وہ میری ماں ہے۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، اسے بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ کی ماں کو دربار میں لایا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، بچہ ترنت شانت ہو گیا۔ ماں کی گود میں سکون تھا، رحمت تھی اور اللہ کی تدبیر تھی۔ دربار میں سب حیران تھے۔ حضرت آسیہ نے کہا، یہ کیسے ہوا؟ میں نے تو کئی دائیاں بلائیں، لیکن اس بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اس نے تمہارا ہی دودھ کیوں قبول کیا؟ حضرت موسیٰ کی ماں نے مسکرا کر کہا، شاید میرا دودھ گاڑھا اور میٹھا ہے جو بچوں کو پسند آتا ہے۔ فرعون کچھ سوچ میں پڑ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، آج سے تم اس بچے کی دائیں بنو گی، تم یہی رہو گی اور اس بچے کی دیکھ بھال کرو گی۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ نے ماں اور بیٹے کو پھر سے ملا دیا، وہ بھی اسی دربار میں جہاں موت کا حکم سنایا گیا تھا۔ جب اللہ رحمت کرتا ہے تو دشمن کا گھر بھی رحمت کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ دربار میں سب کچھ اب وقت گزرتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ وہ بہت طاقتور، خوبصورت اور نورانی انسان تھے۔ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے بھی ان کے دل میں نرمی اور انصاف بھرا تھا۔ فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے۔ انہیں مجبور کیا جاتا، پیٹا جاتا اور اپمانت کیا جاتا تھا، لیکن یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ انہیں یہ ناانصافی بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک دن وہ شہر کی گلیوں میں گھومنے نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک بزرگ عورت کو دیکھا۔ وہ ان کی اصلی ماں تھی۔ ماں نے انہیں پہچان لیا، پاس جا کر گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ روتے ہوئے کہا، بیٹا، تو فرعون کا نہیں، تو بنی اسرائیل سے ہے۔ تجھے تیرے بچپن میں اللہ نے میرے سینے سے نکال کر ندی کے حوالے کیا تھا، اور پھر تو فرعون کے محل میں پل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہیں سچائی کا احساس ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہیں، وہ لوگ جن پر فرعون ظلم کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ شہر میں گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک فرعونی تھا اور دوسرا بنی اسرائیلی۔ وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرعونی بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مظلوم بنی اسرائیلی پر ترس آیا۔ وہ آگے بڑھے اور جھگڑا روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرعونی کے گال پر رکھ دیا۔ وہ ایک نبی کا ہاتھ تھا کہ تو وہ بھلا کیسے اٹھتا؟ وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ وہ دوڑے اور بھاگ کر ایک کمرے میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پچھتائے۔ انہوں نے ترنت سر جھکا کر کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی اور معافی مانگی۔ اگلے دن وہی بنی اسرائیلی پھر کسی جھگڑے میں الجھ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہ آدمی پھر بولا، مجھے مدد کرو موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کل بھی تو جھگڑ رہا تھا اور آج بھی؟ اتنا کہہ کر
उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। बात न समझ आने पर उन्होंने इजरायली पर ही हाथ उठाने की कोशिश की। इजरायली ने कहा, जैसे तूने कल एक फिरौनी को मारा था वैसे ही क्या आज मुझे मारेगा? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में हाथ उठाने लगे तो इजरायली डर के मारे भाग गया। वो सीधा फिरौन के पास पहुंचा और बोला, कल जिस आदमी को मारा गया था वो हजरत मूसा ने मारा था। जब ये बात फिरौन को पता चली तो उसने हुक्म दिया कि मूसा को पकड़ लो, मगर किसी नेक आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, मूसा, फिरौन के सिपाही तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, यहां से निकल जाओ। हजरत मूसा ने अल्लाह पर भरोसा किया और मिस्र छोड़कर मदियन की ओर चल पड़े और दिल में अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे सीधा रास्ता दिखा। जब दुनिया जुल्म से भर जाए, अल्लाह अपनी रहमत भेजता है। फिरौन के डर के बीच एक मां का भरोसा एक नई कहानी की शुरुआत बना। अगले हिस्से में देखेंगे कैसे अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की।